بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں غیبی نصرتوں میں شک ہونے لگا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ غیبی نصرتیں صرف انبیاء کے ساتھ ہوتی ہیں، حالانکہ جس طرح غیبی نصرت انبیاء کے ساتھ ہے اور صحابہ کے ساتھ ہے اور اولیاء کے ساتھ ہے، جن کو کرامتیں کہتے ہیں، یہ غیبی نصرتیں قیامت تک ہر امتی کے ساتھ ہیں۔ بس ہم غیبی نصرت کا راستہ اور اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے، ہم اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے، ورنہ ظاہر کے خلاف ہونا عمل اور یقین کی خصوصیت ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا، اور صحابی کے ہوتے ہوئے ولی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا۔ اس لیے غیبی نصرتیں اور ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا اور بہائم اور پرندوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو رہبری کا ملنا، یہ کوئی مستبعد نہیں ہے اور ناممکن نہیں ہے۔ البتہ احادیث کا بیان کرو تو سند سے بیان کرو۔ جو واقعات ہیں وہ واقعات تو پیش آتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی پیش آتے رہیں گے۔ کرامات اولیاء حق ہیں، کرامات اولیاء حق ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ حق ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں بہائم کے ذریعے سے اولیاء اور صحابہ کرام کو بہت سے امور میں رہبری ملی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی ایمان والے کو کسی رہبری کے لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے رہبری کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ذرائع سے راستہ دکھلاتے ہیں جو ذرائع اصل راستہ دکھلانے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے واقعات جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، ان واقعات سے کسی کی ذات کو بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے بتلانا مقصود ہے کہ اس زمانے میں بھی مومن کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعاؤں کا ذخیرہ دیا ہے، امت کو دعاؤں کا بڑا ذخیرہ دیا ہے، لیکن امت ان دعاؤں کو محض دنیا کے لیے استعمال کرتی ہے، ان دعاؤں کو محض دنیا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح دنیا سے بچانا چاہتے تھے، اس سے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح چوہے کا گوشہ اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ لیکن ہماری ساری دعاؤں کا خلاصہ اور ساری دعاؤں کا مقصد صرف دنیا طلبی رہ گیا ہے۔ سنو، اس میں اعظم کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے سنا، فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس پاک اور عمدہ اور برکت والے اور تیرے سب سے زیادہ محبوب جو نام تجھے ہے، میں اس کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جس کے ذریعے تجھے پکارا جاوے تو تو دعا قبول کرتا ہے، اور اس کے ذریعے تجھے سوال کیا جائے تو تو سوال پورا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے اس سے رحم طلب کیا جائے تو تو رحم کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے تجھ سے کشادگی اور کسی تنگی سے فراخی اور کسی پریشانی سے نجات چاہی جاتی ہے تو تو راستہ کھول دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام خاص بتلا دیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے وہ نام سکھلا دیجیے۔ ہے کہ نہیں عائشہ، تیرے لیے مناسب نہیں، صرف اس ڈر سے کہ تو دنیا نہ مانگ بیٹھے،
عائشہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آپ کے منع کرنے پر ذرا ایک طرف کھسک کر سمٹ کر بیٹھ گئی, تھوڑی دیر بیٹھی رہی, پھر میں اٹھی اور میں نے آپ کے سر کا بوسہ لیا. پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ اسم اعظم سکھلا دیجئے. میں اے عائشہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں تجھے یہ نام سکھلاؤں, اس لیے کہ تیرے لیے مناسب اس لیے نہیں ہے کہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کوئی چیز حقیر چیز مانگ بیٹھے, شیئا من الدنیا, کہ ایسا نہ ہو کہ تو اس حقیر دنیا کو مانگ بیٹھے اللہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے اٹھی اور میں نے وضو کیا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر یہ کلمات حضرت عائشہ نے کہے اللہم انی ادعوک اللہ, یاد کر لو سب, اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. یہ حضرت عائشہ نے یہ کلمات کہے, اے اللہ میں تجھ کو پکارتی ہوں اللہ کہہ کر, اور تجھے پکارتی ہوں رحمان کہہ کر, اور تجھے پکارتی ہوں بر الرحیم کہہ کر. اے اللہ میں تجھے پکارتی ہوں تیرے ان تمام اچھے ناموں کے ساتھ جنہیں میں جانتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی. اس سب کے بعد میری تجھ سے درخواست اور سوال یہ ہے کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میرا حال پر رحم فرما دے. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسے, یہ سن کر آپ ہنسے اور فرمایا کہ یہ تو ان ناموں میں سے, ان ناموں میں تو وہ نام ضرور ہے جو نام اسم اعظم ہے, کہ جو نام تو نے پکارے ہیں یہ ان ناموں میں سے ہے, یہ انہی ناموں میں سے یعنی اسم اعظم میں سے ہے. سنن ابن اکوع اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے, میں نے سنا آپ دعا جب بھی شروع کرتے تھے, آپ جب بھی دعا شروع کرتے تھے تو آپ دعا کے شروع میں فرماتے تھے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب, سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. آپ دعا کے شروع میں یہ ضرور فرماتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 100 بار بھی دعا کریں تو آپ اس دعا کے شروع میں اور اس کے ختم پر اور اس دعا کے درمیان میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعا کے شروع میں, درمیان میں, آخر. اگر 100 بار بھی آپ دعا مانگتے تو ہر بار آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس لیے کہ اس سے زیادہ جامع کوئی دعا نہیں ہے, بہت جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, بہت جامع دعا ہے. فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی, یہ کہا اللہم اغفر لی وارحمنی. آپ نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے تو نے دعا میں بڑی جلدی کی ہے, تو نے دعا میں بڑی جلدی کی ہے. تو اگر جب تو نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا تھا تو پہلے تو اللہ کی تعریف کرتا, اس کی حمد کرتا اور اس کی ایسی تعریف کرتا جس کا وہ اہل ہے, پھر مجھ پر درود بھیجتا, پھر اللہ سے دعا کرتا. چنانچہ ایک دوسرے آدمی نے اس کے بعد اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف کی اور آپ پر درود پڑھا اور پھر دعا مانگی. آپ نے فرمایا کہ او نماز پڑھنے والے اب دعا مانگ, تیری دعا قبول کی جائے گی. ایک روایت میں فرمایا زید مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب سے سوال کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرے جس کا وہ اہل ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اس کے بعد سوال کرے. اس لیے کہ اس طرح کرنا دعا کی قبولیت کے لیے اور حاجت کے پورا ہونے کے لیے زیادہ یقینی ہے.